آدھا گھنٹہ اور چلتے ہیں آگے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں نہیں چلیں گے، بالکل چلیں گے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں بہت معافی چاہتا ہوں، اصل میں آج کل رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے بہت سی چیزیں ٹائی اپ کرنے والی تھیں، کچھ وہ ہمارا وہ غزہ کا بھی کمپین پاکستان میں چل رہی ہے، اس سلسلے میں اچھا میں ابھی گھر پہنچا ہوں، کھانا کھایا ہے، اور گھر میں کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے، 10 منٹ ان کو وقت دیا اور میں بس آپ کے پاس چلا آیا، چلیں، تو ماشاء بس اللہ یہ ماشاء اللہ معذرت قبول کیجیے گا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، معین الاسلام صاحب، اب کوئکلی چلیں گے ہم، جو اس وقت بیک سٹیج پر ہیں انہی کو لیں گے جی۔ مفتی صاحب آپ کو اور تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ مولانا بہت بہت شکریہ آپ کا، میں بہت دن سے کوشش کر رہا تھا آنے کی، جی اور تمام ساتھیوں کو بہت بہت اللہ جزائے خیر دے، آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جی اب جی، سوال رکھیں کوئی سوال ہے؟ جی مفتی صاحب کوئی سوال نہیں تھا، بس یہ تھا کہ ابھی آپ نے شروعات میں بیان کیا کہ آپ لائیو اسٹریم نہیں کریں گے رمضان تک۔ رمضان کے 20 دن میں لائیو نہیں آؤں گا، آخر کے 10 دن انشاءاللہ میں محاسن اسلام یا پرائم فیچرز آف اسلام کے اوپر روزانہ ایک پروگرام پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جی ہمت دے جی اور یہ کام کر لیں ہم، تو اس طرح 10 دن روزانہ پھر آپ کے روبرو ہوں گے، لیکن میں کوئی سوال نہیں لوں گا۔ جی اتنی بحثم بحثی ہوتی ہے، آپ نے دیکھ لیا، مجھے ہر بحث کے بعد 5 گھونٹ پینے پڑتے ہیں، تو روزے میں تو پاسبل نہیں ہے، اور ہمارے یہاں دن جی ہوگا، آپ کے یہاں رات ہوگی۔ جی مفتی صاحب جی جی مفتی صاحب، یہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا مقصد فیمس ہونا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی آئی ڈی میں نے دیکھی انسٹاگرام میں، میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا، تو ابھی تک جواب تو نہیں آیا۔ انسٹاگرام کو میں نے کھولے ہوئے کوئی شاید 2 مہینے ہو گئے ہوں گے۔ جی مفتی صاحب یہ کہنا تھا کہ انسٹاگرام میں آپ کی آئی ڈی دیکھی، یہ آپ کا مقصد کوئی فیمس ہونا تو نہیں، لیکن آپ کا فیمس ہونا ضروری ہے اسلام کے لیے، پتہ تو نہیں ضروری ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بات رکھ دیں، باقی جہاں تک پہنچے۔ جی مفتی صاحب یہ کہنا تھا کہ انسٹاگرام میں فیمس ہونا بہت آسان ہے، اگر آپ وہاں پہ کچھ ریل ڈالتے یا وہاں لائیو کرتے تو وہاں آپ فیمس ہو جاتے، اس کی وجہ سے یہاں بھی آپ نہیں، فیمس فیمس ہو ہونا جاتے۔ جو ہے، فیمس ہونا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی، کسی بھی کام کے لیے، کیا وہ نیک کام ہو۔ یہ ایسا ہے کہ یار میں غریبوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، چلو بینک لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جی جی یہ ایسا ہی ہے۔ تو فیمس ہونا کبھی بھی مقصود نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو طریقہ ہے اسلام کو پروموٹ کرنے کا اور اس کو پھیلانے کا، وہ وہی طریقہ ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اور ریاکاری سے بچتے ہوئے۔ باقی یہ کہ جی اگر جی اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ میں اتنی طاقت رکھ دے کہ وہ بہت دور تک پہنچ جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ تو جی رہی یہ بات انسٹاگرام کی، تو میں نے 2 مہینے پہلے ایک اسٹریم، یہ والی جو اسٹریم ہے اس کو لنک کیا تھا، لیکن کچھ اس میں بھی ٹیکنیکل ایرر ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ مہینے 1.5 مہینے میں وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ہمارا لائیو جی جس جی طریقے سے یہاں چل رہا ہے تو انسٹاگرام پہ بھی چلے گا انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب یہ میں نے دیکھا کہ بہت سے بیکار لوگ فیمس ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر آپ فیمس ہو جاتے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا سب کو۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاکم جی اللہ تو خیر۔ آپ ایسا کریں، مفتی صاحب کو فیمس کرنے کے لیے آپ ایسا کریں کہ جہاں بھی آپ جن بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، وہاں جا کے آپ مفتی صاحب کے چینل کا لنک ڈالیے، ویڈیوز کا لنک ڈالیں، تو انشاءاللہ مفتی صاحب جی جی فیمس ہو جائیں گے جی اپنی انشاءاللہ۔ طرف چلیں ٹھیک، جی ٹھیک جزاکم اللہ جزاک خیر۔ اللہ خیر، السلام بارک اللہ، السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر آر ایکس مفتی صاحب اگر جی ہر اسٹریم میں 2-4 ایسے کالر آ گئے تو آپ کو فیمس کر کے ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جی بھائی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب اٹس این آنر ٹو ٹاک ٹو یو، ماشاء اللہ بہت بہترین استاد ہیں آپ، اور سب کو میری بارک طرف سے اللہ فیک۔ سلام۔ اور میری جیسے ایک چھوٹی سجیشن تھی اور ایک سوال تھا۔ سجیشن جی یہ تھی کہ ابھی جیسے وہ ایک بھائی آئے تھے اسپیس اور کانشیس والا سوال کر رہے تھے، تو کائنڈلی مطلب وہ کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن ان کے ڈائلیکٹ، بیکاز میں پاکستان سے ہوں اور ربوات سے بہت کلوز رہتا ہوں، تو مطلب ویسے میں کینیڈا میں ہوں بھی، لیکن وہ مجھے ان کے ڈائلیکٹ کا تھوڑا بہت پتا ہوتا ہے، سو اگر پاسبل ہو تو قادیانی والا سوال بھی کر لیا کریں، اگر مطلب اچھا لگے تو آپ کو۔ اور اچھا سوال، اچھا، ہاں سوال یہ تھا کہ جیسے ہندوازم میں یہ لوگ ابھی مطلب مسلمانوں بیچاروں کی بہت مطلب ذرا حالات برے ہیں ہندوستان میں، جیسے کہ سننے میں آتا ہے، تو یہ واپسی کروانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ملتا کیا ہے اس میں؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں گائے کا گوبر، موتر، اور اس کے بعد جو یونی اور لنگ کی پوجا ملے گی، جبکہ اسلام میں ہمیں مطلب اس کے اپوزٹلی کیا ملتا ہے اگر یہ لوگ اسلام میں آئیں تو؟
جی دیکھیں یہ بہرحال ایک اس طرح کا اس پہ آپ نے 2-3 باتیں کہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کے حالات اس وقت انڈیا میں خراب ہیں. ایسا نہیں ہے, یعنی اپ اینڈ ڈاؤن ہر جگہ ہوتا ہے, شیئر مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کچھ قوانین ایسے بنا دیتی ہے یا کچھ لیڈروں کی زبانیں تھوڑا لمبی ہو جاتی ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے جو عام نوجوان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار تھوڑا یہ جو لوگ ہیں یہ ہمیں بلی کر رہے ہیں. تو یہ ایک وقتی فیز ہوتا ہے اور وہ پھر گزر جاتا ہے. اب کوئی مسلمان انڈیا میں کوئی ایسے کوئی کل سے تو آئے نہیں ہے, ماشاءاللہ صدیوں سے رہ رہے ہیں اور اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہوئے رہ رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے, ٹینشن ہے دو کمیونٹیز کے درمیان, لیکن یہ ایک وقتی فیز ہے, انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ بھائی ہندو گھر واپسی کرا رہے ہیں تو مسلمان کو کیا ملے گا. دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ گو موتر اور فلاں ڈھکا, یہ سب چیزیں تو دنیا کی ہیں بھائی. سیدھی بات ہے, جس چیز کو یہ گھر واپسی کہتے ہیں یعنی شرک اختیار کرنا, اس کا لازمی نتیجہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اب اس کے بعد اس سے پہلے گائے موتر مل رہا ہے کہ گوبر مل رہا ہے کہ کچھ بھی مل رہا ہے, وہ تو دنیا میں ہے, ٹھیک ہے. لیکن آخرت کی تباہی جو ہے, جو ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور ایک آدمی جو اسلام قبول کر رہا ہے, سیدھے راستے پر آ رہا ہے, سب سے پہلی بات وہ سویلائزڈ بنتا ہے. دوسری بات اس کے عقیدے اور اس کے عمل میں کلیئرٹی آتی ہے. ابھی آپ دیکھیے وہ بندہ آیا تھا, اس نے کہا کسی بھی راستے سے منزل تک پہنچ جاؤ, اس کو راستہ نہیں پتا لیکن کہتا ہے کسی بھی راستے سے پہنچ جاؤ. تو ہمارے یہاں کلیئرٹی ہے کہ اسی راستے پر چلو گے تو منزل پر پہنچو گے, کسی دوسرے راستے پر چلو گے تو منزل میں نہیں بلکہ گڈھے میں پہنچو گے. تو یہ کلیئرٹی آپ کو اسلام میں ملے گی. اور جب ایک آدمی کی زندگی میں عقیدہ اور یہ عمل دونوں ہی چیزیں امپورٹنٹ ہے, اس تعلق سے کوئی کنفیوژن نہ ہو, تو اس سے بڑا کامیاب انسان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پلس اسلام کی وجہ سے ڈسپلن آتا ہے. اب اسلام کی اور کیا خصوصیات ہیں, یہ جو میں رمضان کے آخر میں 10 دن اس پر گفتگو کرنے والا ہوں, انشاءاللہ یہ ساری بات اس میں کریں گے دلائل کے ساتھ. جی ماشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہے. مطلب کلیئرٹی کا بہت زیادہ ایشو ہے. اور جسٹ ایک چھوٹا سا, مطلب میں نے عامر بھائی صاحب کو بھی بولا تھا لیکن شاید وہ بھول گئے تھے, امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو اسلامک ہسٹری میں ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل کہا جاتا ہے. مطلب میں نے حمزہ زورسیز کو بھی ان کو کوٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اگر ان کے بارے میں, مطلب ان کی ماشاءاللہ میں نے بک تھوڑی بہت پڑھنے کی کوشش کی تھی, احیاء العلوم, اور ماشاءاللہ اس میں بہت اچھا لکھا ہوا تھا. لیکن اگر پاسبل ہو تو ان پہ کوئی, مطلب ان کی جو لائف سٹوری ہے یا ان کی جو انٹلیکٹ پہ جو آرگومنٹس ہیں وہ مل سکیں تو تھینک یو. انشاءاللہ احیاء العلوم کا اردو ترجمہ میرے والد کا کیا ہوا ہے, اور انہوں نے تقریباً 40 سال پہلے یہ ترجمہ کیا تھا. آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے وہی پڑھا ہو, چونکہ اس کا اسٹینڈرڈ ترجمہ وہی ہے, انڈیا پاکستان میں وہی چھپتا ہے ہر جگہ. جی ماشاءاللہ. میں بیسیکلی میں ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ کتاب پڑھنا ذرا نا وہ ٹائم کنزیومنگ لگتا ہے. تو اگر یوٹیوب پہ مجھے ایکچولی کچھ مل گئے تھے کلپس, لیکن وہ تھوڑی تعداد میں ہی تھے, مطلب ان کو بس سٹارٹ کیا تھا. اگر مطلب پاسبل ہو کچھ ایسا اسٹریم ہو ایک چھوٹی سی, اگر آپ میرے خیال سے ہم ایک سیریز شروع کریں گے, قیصر بھائی بھی موجود ہیں, عاصم بھائی بھی, اور دیگر حضرات, کہ ہیروز آف اسلام کے نام سے. تو اس میں جو جیسے امام غزالی ہیں, ابن رشد ہیں, ان کے مقابلے پر اور بھی, تو ان کا مختصر سا خاکہ بیان کر کے ان کی جو خدمات ہیں اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے, تو اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. اچھا آئیڈیا. جی مفتی صاحب, یہ بہت زیادہ ضروری ہے ان سینس کہ ہمیں ابھی آج کے دور میں بھی, جیسے ماشاءاللہ قیصر بھائی کام کر رہے ہیں, تو ہمیں جو اسلامک انٹلیکچوئلز ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مطلب ہمیں یہ ایسے مطلب دکھایا جاتا ہے جیسے یہ بلائنڈ فالوورز ہیں اور وٹ ایور, لیکن اگر ایسا پاسبل ہو کہ ہماری جو اسٹرانگ بیسز ہیں وہ مطلب ایکچولی کتنی اسٹرانگ ہیں, وہ ہمارے پاس ہسٹری میں بھی اس کی ایویڈنس ہے. تو اگر پاسبل ہو سکے تو بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ, بہت تھینک یو. جزاکم اللہ خیر. اوکے جی ڈاکٹر عارق صاحب نے کہا کہ ان کو پڑھنے کی دلچسپی نہیں, لیکن آڈینس کافی ہیں تو ممکن ہے کہ ان میں سے بہت ساروں کو پڑھنے سے دلچسپی ہو. تو اگر امام غزالی رحمۃ اللہ کے بارے میں آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ کی کتاب الغزالی ہے, وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. گڈ. اچھا جی, میر کیا ہے بھائی, میر راسخ الاسلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میرا ایک سوال تھا قرآن کی پریزرویشن کے بارے میں. جی. یہ جو ثنا مینوسکرپٹ ہے نا, اس میں ایک جو ہے ایک کرسچن تھے, وہ اعتراض کر رہے تھے
کہ اس میں کسی جگہ مسنگ ہے کوئی لیٹر, مطلب لیٹر نہیں, لفظ اللہ ہے اس میں لام ہے تو مسنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ میں قرآن کو پرزرو کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹاپ کاپی جو مینوسکرپٹ ہے آپ کو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ میری ابھی چند میرے خیال سے 3 مہینے کے اندر 3 ویڈیوز آئی ہیں بیک ٹو بیک. عظیم الرحمان عثمانی صاحب ہیں پاکستان کے جو UK میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ میرا انٹرویو ہے, یہ پوڈ کاسٹ ہے, ان کے چینل پر بھی ہے اور میرے چینل پر بھی ہے. 3 ویڈیوز ہیں اور یہ پرزرویشن آف قرآن کے تعلق سے ہیں. تو کیا آپ نے وہ دیکھی ہیں؟ اس میں ثنا مینوسکرپٹ پر بھی بات ہوئی. جی میں نے نہیں دیکھی ہے. ہاں آپ اس کو دیکھ لیں ایک مرتبہ, زیادہ لمبی نہیں ہے, ایک ویڈیو جو ہے کوئی 20 منٹ کی اس طرح ہے, وہ 3 حصوں میں. تو آپ اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ, ایک مرتبہ اس کو دیکھیں گے, پھر اگر سوال ہوا تو کر لیجیے گا, ورنہ پھر وہ ریپیٹیشن ہو جاتا ہے. جی ایک چھوٹا سا سوال ہے قیصر بھائی سے, اگر میں کر سکتا ہوں. جی گو ہیڈ. جی سوال یہ تھا کہ مطلب اگر میرے بھی پاس میں بہت ڈاؤٹس تھے, بٹ میں نے پھر سنا خاص کر محمد حجاب جو ہے یا حمزہ زور ٹیسٹ جو ہے, میرے جتنے ڈاؤٹس تھے وہ الحمدللہ چلے گئے. اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بٹ شوق ہے, مطلب ان کو میں سنتا ہوں جیسے دعویٰ کا, خاص کر ماڈرنزم کے خلاف, سیکولرزم کے خلاف, ایتھیزم کے خلاف. تو اگر کوئی انسان یہ چیزیں سیکھنا چاہتا ہو کہاں سے شروع کریں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے اسکل سیٹ کے ساتھ ہی چلنا چاہیے نا. تو آپ کا اصل میں شوق کس چیز کا ہے؟ مثال کے طور پہ میری یہ اپنے بارے میں گمان ہے, بالکل غلط ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال میرا گمان ہے کہ میں فقہ کے معاملات میں اللہ کا شکر ہے کہ ایک ریزنیبل مسلمان سے زیادہ مہارت رکھتا ہوں. لیکن آپ کبھی بھی میرے منہ سے فقہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سنیں گے. جتنا مرضی کوئی آدمی زور لگا لے, میں پولائٹلی ریفیوز کر دیتا ہوں. تو یہ میری وہ ڈومین نہیں ہے. جن لوگوں نے افتاء کیا ہے, زندگی کے کئی سال دیے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, ان کا وہ ایک ایکسپرٹ وہ اسکل سیٹ ہے. لیکن جو معاملات ہیں تھیولوجی کے, جس کو جو بھی وہ بھی فقہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تو فقہ اکبر انہوں نے کہا اس کو, میں اس پہ بات کرتا ہوں. لیکن جو ایوری ڈے کے جورسپروڈنس کے ایشوز ہیں میں اس پہ نہیں کرتا. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اگر مدرسے کا ہے, آپ نے درس نظامی کیا ہے, افتاء کیا ہے, تو اوبویسلی آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. اگر آپ صرف جو تھیولوجیکل میٹرز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, تو پھر 2 میجر سکولز اس فیلڈ کے جو ہیں, اشعری, ماتریدی. مفتی صاحب کو شاید میری بات اچھی نہ لگے, میں تھوڑا ماتریدی فکر رکھنے والا آدمی ہوں اشعری کے مقابلے میں, لیکن وہ دونوں ہی بہت ہی جی نہیں ایک منٹ, یہ تو آپ نے اچھی بات کر دی صاحب, تو دونوں بھی نہیں. اچھا آپ بھی ماتریدی ہو. اچھا یہ سب غلط بات ہے, لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں. نہیں کچھ مسائل میں دیگر جو یعنی اسکول آف تھاٹ ہے عقیدے میں, اس میں ترجیحی بنیادوں پر دوسری رائے رکھتا ہوں, ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو ہم لوگ یعنی ماتریدی اور اشعری میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے, صرف تقریباً 22 مسائل ہیں کہ جن میں اختلاف ہے, اور یہ اختلاف بھی لفظی ہے. جی یہ درست بات ہے, درست بات ہے. تو اس طرح سے آپ کے ایک اسکول کو آپ فالو کریں, دیکھیں کہ آپ ذہنی طور پہ, نفسیاتی, روحانی طور پہ کس سے خود کو زیادہ نزدیک پاتے ہیں, ان کے کانٹینٹ کو آپ فالو کریں. اس کے بعد پھر جو اس میں پھر جو جدت آئی ہے علم الکلام میں وقت کے ساتھ ساتھ, اب تو یہ تقریباً 7 یا 8 ابواب تک یہ بات چلی گئی ہے. پاکستان میں تو اس کا جو آخری باب ہے وہ بھی غالباً 7واں باب, اس کو وہ تقسیم کے بعد جو ہے وہ 47 کے بعد تھوڑا سا ڈفرینس آیا. اس سے پہلے تو وہی چلتے رہے تھے اس کے جو چیپٹرز تھے. تو دیکھیں اس کے بعد میں جو جدت آئی ہے, کون سا اسکول آپ کو بہتر لگتا ہے, ان میں سے کسی ایک کو آپ فالو کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کام میں برکت دے گا, ترقی دے گا. یہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ اس کی تو گہرائی میں آپ جتنا جائیں, آپ کو نئی چیزیں آپ کو کھلتی رہتی ہیں. آپ مائنڈ ایکسرسائز کے حوالے سے پروبیبلی یہ بیسٹ جم آپ کو ملے گا. چلیں زبردست, ٹھیک ہے بھائی, چلیں شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. لاسٹ کالر لے رہے ہیں احمد صاحب. جی بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ. مفتی صاحب میں فی الحال ابھی ایک انڈیا سے مطلب تعلق رکھتا ہوں اور میں ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. فی الحال میں کچھ سمے سے او سی ڈی کا پیشنٹ بھی تھا. پہلے تو مجھے او سی ڈی طہارت کے مسائل میں آتے تھے, اب الحمدللہ اللہ نے کافی کم کر دیے ہیں. لیکن اب او سی ڈی مجھے لگتا ہے تھوڑا سا عقیدے کے حساب سے آنے لگے ہیں. جیسے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں تو میں جیسے جلدی پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ میں سجدہ کس کو کر رہا ہوں, یہ میں وقت کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو اس طریقے کے مسائل میرے ساتھ بہت ہو گئے. ابھی حال ہی فی الحال میں ایک مسائل ہے جس کی وجہ سے میں آیا ہوں. وہ مسائل یہ ہے کہ میں ابھی حال فی الحال میں گیم کھیل رہا تھا, ایک BGMI نام کا وہ گیم ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب جیت جاتے ہیں تو جو مطلب جو زیادہ سے مطلب جو سکور کرتا ہے اس کو ایک وہ مطلب ہاں چکن ڈنر بیسیکلی. تو وہ جو سکور زیادہ کرتا ہے نا اس کو وہ ایک مورتی ٹائپ کی دیتے ہیں کہ وہ یہ مورتی لگا کے سیلیبریٹ کرے. اس مورتی کے سامنے ایک مطلب ایموٹ یا پھر سیلیبریشن ٹائپ کا ہوتا ہے. تو اگر میں نے ایسا کیا تو کیا میں نے اس میں شرک کیا کوئی؟ ابھی میرے خیال سے اس طرح کا ایک مسئلہ اس میں آیا تھا PUBG کے تعلق سے. جی وہی گیم BGMI بن گیا ہے انڈیا میں. ہوتا پتہ کیا ہے گیم میں ایک آپشن آتا ہے سامنے مورتی ہوتی ہے تو اس کے سامنے اپنا جھکنے لگ جاتے ہو. یہ اچھا ٹھیک ہے. نہیں, جو اس سمے ہوتا ہے وہ جھکنا نہیں ہوتا بیسیکلی, وہ بس ایک سیلیبریشن کے طور پہ ڈانس کی طرح ہوتا ہے ایک. تو یہ اگر میں نے کیا تو میں نے شرک کیا کیا؟ ٹھیک ہے. تو وہ جو ڈانس ہوتا ہے وہ آپ کا جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کیریکٹر ہوتا ہے. ہاں کیریکٹر آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں یا وہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے؟ نہیں, اس میں بس ایک بٹن آتا ہے سیلیبریٹ کرنے کا, پھر وہ اپنے آپ ڈانس کرتا ہے. اپنے آپ ڈانس کرتا ہے نا, تو ٹھیک ہے. اچھا, آپ اگر وہ اپنے آپ ڈانس کر رہا ہے, سارا کام اس پہ خود آٹومیٹکلی ہو رہا ہے, تو اس میں آپ کا کوئی دخل ہے نہیں. اصل بات یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے ڈانس کرنے سے شرک ہو گیا ہے, نہیں. اصل بات یہ کہ PUBG کھیلنا کیوں ہے. ہم تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. ایسا گیم کہ جو آپ کے وقت کو برباد کر دے اور جو آپ کی زندگی سے ڈسپلن کو نکال دے, اس کو کھیلنا ہی نہیں چاہیے. ہاں, گیم اگر آپ کو ایسا کہ مثلاً آپ کی صحت اس سے بنتی ہو, یا میں کہتا ہوں ویڈیو گیمز میں بھی, ہم نے بھی اپنے بچپن میں ویڈیو گیمز کھیلے ہیں, تو اس کو ایک لمیٹیشن کے ساتھ. میں عام طور سے اسپورٹس گیم کھیلتا تھا, جیسے فٹ بال ہے یا فیفا ہے یا اس طرح کی جو ہیں وہ, سوری نیڈ فار اسپیڈ ہے, میں نے بہت کھیلا ہے. مورٹل کمبیٹ اس وقت آیا تھا تو ہم نے مورٹل کمبیٹ بھی کھیلا, اسٹریٹ فائٹر بھی تھوڑا سا کھیلا. حضرت FZR والا FZR 2000 والے کوڈ کے ساتھ کھیلا نیڈ فار اسپیڈ؟ نہیں, اب وہ مجھے اتنا یاد نہیں ہے. تو پوائنٹ آپ یہ ہے کہ اس طرح کے گیمز کھیلیں کہ جس میں آپ کا وقت برباد نہ ہو. PUBG میں لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور گھنٹوں کے اعتبار سے اس میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں, نہ ان کی نیند ہو رہی ہے, نہ ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے. نہیں, جیسے مفتی صاحب اگر آپ مطلب پڑھائی وڑائی سے ابھی فری ہو جاتے ہیں تو پھر جیسے ٹائم ملتا ہے اس میں کھیل لیتے ہیں. میرا مطلب بس یہی ہے کہ میں نے کہا دیکھو آج کے دور میں کیا ہے کہ گیمز کو بنایا جاتا ہے اس طرح کہ آپ ایڈکٹ بن جائیں. ہم جس زمانے میں ویڈیو گیم کھیل رہے تھے وہ خیر القرون کا زمانہ تھا ویڈیو گیم کے اعتبار سے. اس میں کیا تھا کہ ویڈیو گیمز آتے تھے, بندہ ایڈکٹ نہیں ہوتا تھا, بور ہو جاتا تھا. اچھا, ہوتا کیا تھا کہ آپ نے ویڈیو گیم کھیلا, آپ نے 10 مرتبہ کھیلا, 20 مرتبہ کھیلا, اب آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے, ایک ہی چیز بس ایک ہی کام کیا جا رہا ہے, اب کوئی نیا گیم لے کر آؤ. اب جو گیمز ہیں اس میں کیا ہے کہ وہی گیم ہے, اس میں آپ کا ایڈکشن بڑھ رہا ہے, وہ بڑھتے جا رہا ہے. تو مفتی صاحب میرا مسئلہ مطلب ایڈکشن سے نہیں تھا, میرا مسئلہ بس یہی تھا کہ میں نے کیا اس میں شرک کیا, کیونکہ میں ابھی اصل میں OCD سے بہت پریشان ہو رکھا ہوں. شرک نہیں ہوا. میں کوئی بھی مفتی صاحب کام کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے ارے میں نے اس میں شرک کر دیا, میں نے یہ کر دیا. اس طرح نہیں ہوتا بھائی, اس طرح نہیں ہوتا, شرک نہیں ہوا. اچھا احمد بھائی, آپ نا اپنے اور زیادہ تسلی کے لیے آپ یہ نیت کر لیا کریں کہ جب وہ اس مورتی اس اسٹیچوٹ کے سامنے آپ کا کریکٹر ڈانس کر رہا ہوتا ہے تو آپ یہ نیت کر لیا کریں کہ وہ دیکھو میں انسان ہوں, میں حرکت کر سکتا ہوں, تم مورتی ہو, تمہارے سامنے میں ڈانس کر رہا ہوں, تم کیا کر لو گی میرا. کوئی اس طرح سے نا تعویل ساتھ گھڑ لیا کریں اگر آپ نے گیم کے اندر ہی اپنے ایمان کے اندر ایک ایڈ کرنا ہے کہ وہ سمجھا کریں میں مذاق بنا رہا ہوں اس کا. وہ کمپلسری نہیں ہوتا, وہ آپشنل ہوتا ہے, مطلب آپ اس کو چاہیں تو چھوڑ دیں, چاہیں تو کر لیں. چھوڑ دیں, نہ کریں چھوڑ دیتا ہوں. تو پھر مسئلہ کیا رہ گیا بھائی؟ نہیں, وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ am I permissible, it is permissible to play that game for me to is or not. اور جب میں کہہ رہا تھا تو آپ نے کہا نہیں مجھے اس کے بارے میں, جو شرک کے بارے میں بتاؤ. میں یہی تو کہہ رہا تھا آپ سے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اس میں کچھ شرک کا ایلیمنٹ ہے تو میں اس کو کھیل سکتا ہوں. احکام کے نام سے ایک چیپٹر فقہ کی کتابوں میں ایڈ کرنا پڑے گا, فقہ ہے PUBG. احمد بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیگل ہے, پرمیسیبل نہیں ہے, حرام ہونے کے اینگل سے, شرک ہونے کے اینگل سے نہیں. ٹھیک ہے, اس میں شرک ہونے کا اینگل نہیں ہے, اس میں حرام ہونے کا, ناجائز ہونے کا اینگل ہے.
ہاں مطلب اور وہی اس کی وجہ ہے ایڈکشن اور اس کی وجہ ہے ٹائم کی اور وقت کی بربادی، یہ ہے وجہ. تو مطلب اگر اس میں شرک ہے تو میں اس کو نہ کھیلوں، مطلب وہ میرے لیے حرام ہے ایسا؟ شرک نہیں ہے اس میں، یعنی کہ ناجائز ہونے کے بہت سارے عوامل شامل ہیں، اس میں شرک کے عوامل شامل نہیں ہیں. اس کو اگر کھیلیں گے تو ناجائز حرام کام ہوگا، شرک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نہیں تو پھر مطلب اگر بس ہو گیا، اب اتنا واضح آپ کو جواب دے دیا. اب انشاءاللہ اس پہ اسی پہ اکتفا کریں، ہمیں بھی جانا ہے. خطرناک سوال ہو گیا کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی کے اندر ایک گیم آتا تھا کروسیڈز، مطلب یہ جو امپائر کی طرح ہوتا تھا، اس کے اندر پتہ نہیں کتنی بار صلاح الدین ایوبی کے کیریکٹر کو قتل کیا. یہ تو ہر بندہ جو ہے نا اپنے اندر ایک او سی ڈی لے کر آئے گا. جی چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اب آپ حضرات سے ملاقات ہوگی 20 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی. بیچ میں اگر میں 5-10 منٹ 15 منٹ کے لیے کسی کے چینل پر، عاصم بھائی کے یا کسی اور چینل پر آیا تو آیا، اس کا آئی ڈونٹ نو، لیکن آپ حضرات کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم آپ کی عبادتوں کو، ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے، رمضان میں تلاوت کی، تراویح کی، روزے کی توفیق دے، اور روحانیت کو بڑھانے کی توفیق دے. آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے. انشاءاللہ جب میں وہ سلسلہ شروع کروں گا آخری اشرے میں تو میں اس کا اعلان لگا دوں گا، تو آپ ضرور دیکھیں، وہ ایک مفید سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. عاصم بھائی کی اسٹریم ہے تو عاصم بھائی کی اسٹریم چلتی رہے گی. قیصر بھائی کی اسٹریم بھی ہوگی اب تو یوٹیوب پر. بڑی شکایت ہے لوگوں کو. قیصر بھائی جی انشاءاللہ رمضان میں دوبارہ سلسلہ سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ زبردست. تو دیکھیں اب یہ سنڈے تو خالی ہے، چونکہ میں سنڈے میں اویلیبل نہیں ہوں گا، تو اس سنڈے میں اب چاہے قیصر بھائی رکھیں کہ عاصم بھائی رکھیں، تو آپ حضرات چونکہ وہ آپ کے لیے تراویح کے بعد کا وقت ہوگا، تو پب جی وغیرہ میں ٹائم ویسٹ کیے، آپ ان حضرات کی اسٹریموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں، جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.